بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی محنت کا اور فرعونیوں کا اس کے نتیجے میں برے سلوک کا موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے کا ان کے قتل کے طرف ہونے کا اور پھر رجل مومن کا ان کو وعظ و نصیحت کرنے کا اور پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام رجل مومن کو بچانے کا اور فرعونیوں کو ہلاک کرنے کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر دنیاوی عذاب تو ہی آیا کہ بحر قلزم میں ان کو ڈبو دیا گیا اور عالم برزخ میں ان کا عذاب یہ ہے کہ روز ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے روز، اور عالم آخرت میں اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں جہنم کی سخت ترین آگ میں عذاب میں داخل کر دو، انہیں جہنم کی سخت ترین آگ عذاب میں داخل کر دو۔ آج کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے اس میں تسلی ہے اور مصیبتوں پہ آزمائشوں پہ صبر و استقلال کا حکم ہے، صبر و استقلال کا حکم، اور آخر میں پھر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے، دعا کی اہمیت کا اور دعا مانگنے کا ذکر ہے کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے تسلی والے مضمون سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور رسولوں پہ ایمان لائے، جملہ ایمانیات پہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے انہوں نے، ایمان والے اہل ایمان اور انبیاء کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی، اور اس دن جس دن گواہ کھڑے ہوں گے ہر آدمی کے حق میں، ہر آدمی کے خلاف،
اس دن قیامت والے دن بھی ہم اپنے انبیاء ایمان والوں کی مدد کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو بعض اوقات انبیاء کو ایمان والوں کو شکست مل جاتی، مغلوب ہوتے اور بعض اوقات شہید ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقتی طور پہ اگر ایمان والوں کو شکست مل جائے اور مغلوب ہو جائیں، وہ مصیبتوں میں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مخالفین سے انتقام لے لیتا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. نیست و نابود کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر یہ ہے کہ مشن ان کا اللہ جاری رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے. مشن ان کا جاری رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. اگر وقتی طور پر کوئی انبیاء بھی شہید ہوئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، لیکن پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ان پہ ذلت و رسوائی مسلط کر دی، اور اللہ نے جہاں بھی انہوں نے نبی انبیاء کے ساتھ اپنے وقت کے نبی کے ساتھ سلوک کیا، اللہ نے پٹوایا پھر مختلف لوگوں سے. اور نبی جو مشن لے کے آیا تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا، اس مشن کو جاری رکھا، اور انجام کار اللہ کے نبی ایمان والے وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن سر رسول اللہ کی زندگی دیکھ لیں آپ، مکہ میں کتنی تکلیفیں تھیں، مغلوب تھے، مدینہ گئے، وہاں بھی 1 سال تک 2 سال تک اور اس کے بعد تک وہ قوت نہیں تھی. غزوہ بدر میں اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ کو فتح عطا کی، لیکن غزوہ احد میں پھر مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا ہوئی شکست. ایسے ہی پھر اس کے بعد پھر غزوہ احزاب، اس میں بھی مسلمان جو ان کے مقابلے کے نہیں تھے، تعداد کے لحاظ سے، تعداد سے، اسلحے کے لحاظ سے، اس لیے تو انہوں نے خندقیں کھول دی تھی مدینے کی حفاظت کے لیے. لیکن پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ ایسا لشکر عطا کیا کہ پھر مکہ کے لوگ اس کے مقابلے کے نہیں تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہ جہاں بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جاتے، حملہ کرتے، جہاد کرتے. آخر اسلام کی زندگی میں پورے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، پورے عرب پہ، اور آپ کے خلفاء کے دور میں آدھی دنیا پہ. تو بہرحال آخر کار انجام کر پھر ایمان والوں کو، انبیاء کو فتح دی. اور پھر یہ ہے کہ دلیل، حجت و دلیل کے اعتبار سے تو اہل حق ہمیشہ غالب ہوتے ہیں. دلیل کے ساتھ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. جیسے مسلمان مکہ میں تھے، ادھر بھی یہود آتے، لاجواب ہو جاتے، عیسائی اگر آتے لاجواب ہو جاتے. پھر مدینہ گئے، وہاں بھی یہود کا گڑھ تھا، بڑے یہود رہتے تھے وہاں پہ مدینہ میں، تو وہاں بھی رسول اللہ کے پاس آتے، ان کے علماء بھی وہ لاجواب ہو جاتے. دلیل کے اعتبار سے وہ کیا تھے؟ مغلوب تھے، اسلام غالب تھا. حق ہمیشہ دلیل اور حجت کے اعتبار سے غالب رہتا اگرچہ سیاسی غلبہ نہ ہو. بعض اوقات مسلمان میں وقتی طور پر کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے شکست مل جاتی ہے، لیکن آخر کار انجام پر اللہ فتح دے دیتا. اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. انجام کار، آخر کار تم ہی بلند و بالا رہو گے. غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، بشرطے کہ تم صحیح ایمان والے ہو، صحیح ایمان. جیسے جنگ قادسیہ میں فتح نہیں ہو رہی تھی، خالد بن ولید انہوں نے پوچھا کہ صحابہ کو جمع کیا کہ بھئی فتح نہیں ہو رہی، کوئی سنت ہم سے رہ گئی،
پھر جب انہوں نے سوچا کہ مسواک کی سنت رہے گی، مسواک کی صرف سنت انہوں نے زندہ کی اور پھر سب کو ترتیب دی، اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح دے دی۔ وہ تو میں کہتا ہوں صحابہ تھے اس دور میں یہ جو ہم کہتے ہیں بڑا بڑی آزمائش والا، بڑے امتحان والا دور ہے، ایمانی لحاظ سے مسلمان بڑے کمزور ہیں، دین سے دور ہیں۔ اس دور میں دیکھ لیں مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، لیکن افغانستان میں کیا ہوا؟ ٹکر لی 54 یا 57 ممالک سے، اور وہ بھی اس میں سپر پاور کتنے ممالک ہیں اس میں، ٹیکنالوجی، ان کا اسلحہ، ان کی فوج، اور انہوں نے ان سے ٹکر لی بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و آخر کار وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ جس افغانستان پہ قابض ہوئے تھے 15-20 سال بعد واپس جانے پہ مجبور ہو گئے، اور اس سے پہلے چند سال مذاکرات پہ مجبور ہو گئے۔ طالبان جب قطر میں مذاکرات کے لیے آتے تھے تو ان کی عجیب شان ہوتی تھی، عجیب شان سے آتے تھے۔ اسلام میں، دین میں، کہ ظاہر بھی اسلام ہو باطن بھی اسلام ہو، انسان کے ظاہر کو دیکھے تو مسلمان لگے، واقعی یہ مسلمان ہے، ایسا نورانی چہرہ ہو، اس کا نورانی چہرہ ہو اسلام کے مطابق، اور اسلام انسان کے اخلاق اور اندر بھی کیا ہو، مسلمانوں والا ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بڑے اثرات ہر ایک پہ اثرات ہوتے ہیں، ہر ایک پہ، خود اپنے مسلمانوں پہ بھی اور غیر مسلموں پہ خاص کر اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھیں آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں پیٹرول مہنگا نہیں ہے، آج ان کے پاس کچھ نہیں، وہاں ڈالر کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ عالمی اداروں سے بھیک نہیں مانگ رہے، کیوں؟ قرآن پہ عمل ہے، قرآن پہ، جس کا قرآن پہ عمل ہوگا وہ کہے گا میں روکی سوکھی کھا لوں گا، کاوے سے کھا لوں گا روٹی، پیاز کے چھلکے کے ساتھ کھا لوں گا، زیادہ سے زیادہ دال پکا کے اس سے کھا لوں گا، لیکن بھیک نہیں مانگوں۔ اور سب سے بڑی بات، وہ چور نہیں ہوگا، چور، یہ تو سارے کام چوری خراب کرتی ہے، چوری۔ جب دیندار ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، وہ مخلص ہوگا، امانت و دیانت والا ہوگا، چور نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے نا وہ باہر کے عالمی ادارے اس کی مدد بھی نہیں کریں گے، وہ خوشحال ہوگا، خوشحال۔ آج افغانستان کو دیکھ لیں کتنے خوشحال ہے وہ، اور ہم کتنی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اربوں ڈالر، ہزاروں ڈالر مانگ چکے ہیں، خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خزانہ اب کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ ہمارے سابق وزیروں مشیروں کے گھروں سے، کسی کے گھر سے 300 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر نہیں، 300 ارب ڈالر، کسی کے گھر سے کتنے 100 ارب ڈالر، کسی کے گھر سے کتنے 100 ارب ڈالر، کس کے گھر سے 40 کلو سونا، 1 من سونا، اس کا کیا وزن ہوگا، پھر قیمت کیا ہوگی، پھر بار کی مہر لگی ہوئی حرام شراب، وہ کتنی مہنگی ہوگی۔ تو ظاہر ہے خزانہ جب ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں جائے، وہ عوام پہ کہاں خرچ ہوگا، ملک پہ کہاں خرچ ہوگا، ملک پہ خرچ نہیں ہوگا، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ عوام پہ خرچ نہیں ہوگا، عوام ترقی کیسے کرے گی؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز دینداری ہے، دینداری، ایمان ہے، نیکی ہے، اخلاص ہے، امانت و دیانت ہے، یہ جس میں ہو وہ کامیاب ہے، وہ کبھی مار نہیں کھاتا۔ ان کے پاس تو پھر بھی آدھی دنیا کی حکومت نہیں ہے نا، طالبان کے پاس، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس آدھی دنیا کی، لیکن ان کے کپڑوں کو بیول لگے ہوتے تھے، 2 قسم کا سالن وہ نہیں کھاتے تھے، 2 قسم کا سالن، یہ حال تھا، 2 قسم کا سالن وہ نہیں کھاتے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں تو 64 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچی تھی،
لیکن ان کی وہی زندگی تھی جو ایک صحابی کی زندگی ہوتی تھی، وہی زندگی تھی۔ بہرحال ایمان ہو، اخلاص ہو، امانت و دیانت ہو تو وہ عام مسلمان ہو بھی خوشحال رہتا ہے، حکمران ہو بھی خوشحال رہتا ہے، اور پھر ایسے حکمرانوں کی رعایا بھی خوشحال ہوتی ہے۔ ہم ایسے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، اور خود بھی اللہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیں آخرت میں تو کامیابی ہوگی ہی ایمان والوں کو انبیاء ہو۔ جیسے میں دنیاوی کامیابی کی بات کر رہا تھا کہ یہ صورتیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ظاہری طور پہ بھی عام طور پر کامیابی دے رہتا ہے، جیسے آخرکار طالبان کو ہو گئی، لیکن پھر آخرت کی کامیابی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، ان کے ماننے والوں کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ میں بھی نصیب کرتا ہے۔ اے اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء اہل ایمان کی مدد ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی کی مدد کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا، اور آخرت میں جب سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں بھی رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن ایمان والے تو بنے نا، اللہ ہمیں حقیقی ایمان والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالم لوگ ہیں، قرآن پہ عمل نہ کرنے والے، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والے، ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے، کافر بھی ظالم، مشرک بھی ظالم، گناہگار اللہ کا باغی بھی ظالم، کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر زیادتی کرنا یہ بھی ظلم، اور ایسی زیادتی کرنے والا بھی ظالم۔ عام جو ظلم کا مفہوم ہے وہ بھی کیا ہے؟ ظلم اور ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کا عذر قیامت کے دن کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ عذر پیش کریں گے، اللہ یہ تھا وہ تھا، یہ کام کمزور تھے، یہ تھا وہ تھا، اللہ وہ عذر نہیں مانے گا، ہمیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں۔ اللہ کہے کہ نہیں، میری زمین وسیع تھی، اگر تم کہیں کمزور تھے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے۔ انبیاء کتنے دلائل سے تمہیں سمجھا رہے تھے، پھر بھی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اب جو ہے نا ادھر آنے کے بعد دنیا کی طرف دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی، اللہ کی پھٹکار ہوگی، اور اس کا مقام کیا ہے؟ لعنت۔ اور اللہ غصہ ہوں گے، ایسے لوگ غصہ ہوں گے، ڈانٹ ہوگی، ڈبٹ ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے آخر برا گھر ہے، برا انتہائی برا گھر۔ وہ کون سا گھر ہے؟ جہنم کا گھر ہے۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دینے کی ذکر کی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ایک عظیم الشان، جو قرآن کے بعد عظیم الشان کتاب ہے، قرآن کے بعد شان والی کتاب ہے، اس کا وارث بنایا، یعنی اس پہ عمل کا، اس کے احکام کا مکلف بنایا، پابند بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ تورات عقل والے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، ہدایت تھی، سیدھے راستے کی طرف، مقام رحمت کی طرف رہنمائی تھی، اور نصیحت تھی رب کی طرف سے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کیا کامیاب ہوئے، کامیاب رہے، جنہوں نے عمل نہیں کیا اور جیسے بنی اسرائیل بعد میں بگڑے، ناکام ہوئے، کہیں بندر بنے، کہیں خنزیر بنے، کہیں مختلف ظالموں بادشاہوں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا گیا، اور دنیا میں ان کو ٹھکانا، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا بس آپ صبر کریں ان کافروں کی ایذا رسانیوں پہ، تکالیف پہنچانے پہ، باتوں سے تکلیف پہنچے یا جسمانی تکلیف پہنچائے، اس پہ آپ صبر کریں۔
اور اللہ کا وعدہ برحق ہو۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے ایک دن آپ کو اللہ غلبہ عطا کرے گا، کامیابی عطا کر دے گا، یہ مغلوب ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اسلام غالب ہو جائے گا، غالب، اور اس کے مخالفین کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے، اسلام پھیل جائے گا اور پھر اسلام کی حکمرانی ہوگی، اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے۔ اب نبی تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، نہ کبیرہ کر سکتے ہیں گناہ، نہ صغیرہ گناہ۔ یہاں گناہ سے مراد معمولی لغزش ہے، معمولی سے معمولی لغزش وہ مراد ہے، کیونکہ ہر آدمی کے درجے کے مطابق جو کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کے درجے کے مطابق کوتاہی ہوتی ہے، تقصیر ہوتی ہے، ٹھیک۔ نبی کی معمولی لغزش پہ بھی اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ گرفت ہو جاتی ہے کہ درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس لیے انبیاء کو معمولی لغزش پہ بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد گناہ سے لغزش ہے، یا رب کی طرف سے کسی وقت معمولی غفلت، اس پہ بھی استغفار مانگا کرے، استغفار مانگا کرے، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیا کرے۔ کب؟ صبح و شام، مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں اس سے جیسے عام طور پہ جو ذکر و اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، وہ بھی مراد ہے، اور اس سے 5 نمازیں بھی مراد ہیں، 5 نمازیں، کیونکہ جو نماز ہے نا یہ بھی اللہ کی تسبیح پہ، اللہ کی حمد پہ، اللہ کی دعا پہ مشتمل ہوتی ہے نماز۔ یہاں پچھلے پیر سے مراد پچھلے پیر سے مراد زور سے لے کے عشاء تک کی نماز ہے، شام دوسرے الفاظ میں صبح و شام۔ تو شام جو ہے نا اس سے مراد کیا ہے؟ ظہر سے لے کے عشاء کی تک نماز ہے، چاروں میں آ گئی۔ ابکار، صبح کا وقت، اس سے فجر کی نماز آ گئی۔ جیسے بنی اسرائیل کی حکایت میں ہے کہ طلوع کی شمس سے، دن ڈھلنے سے لے کے الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک آپ کیا کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ خوشی نے لکھا ہے کہ جہاں سے عام ذکر مراد ہے وہاں 5 نمازیں کیا ہیں؟ مراد۔ سورج ڈلنے سے لے کے ٹھیک رات کی تاریکی تک، رات کی اس سے 4 نمازیں آ گئی، 2 سے لے کے عشاء تک۔ وہ قرآن الفجر، اس میں فجر کی نماز آ گئی۔ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حمد و تسبیح سے اس لیے اللہ تبارک نے تعبیر فرمائی کہ نماز کی چیزوں پہ مشتمل ہے، نماز۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اللہ کے احکام کو مانتے نہیں، مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے ایسے لوگ۔ آپ کی ذمہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں، ایسے لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی مخالفین سے واسطہ پڑ جائے، اور مخالفین جو ہے نا وہ قوت والے ہوں، فسادی ہوں، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو ان ظالم اور ان لعین لوگوں کے مقابلے میں لے آتے ہیں، ایسے لعین اور ظالم لوگوں کے مقابلے میں لے آتے ہیں آپ کو، اللہ آپ کو لاتے ہیں، ہم ان کے مقابلے سے عاجز ہیں، آپ کو لے آتے ہیں، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان شریروں بدماشوں کے شر سے، شریروں بدماشوں کے، لہذا تو ہی ہماری حفاظت فرما، تو ہی ہماری فرمائے جو لوگ یہ دعا پڑھیں گے اللہ ایسے لوگوں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من
اصل معنی تو اس کا عام مفسرین تو یہ کرتے ہیں علماء جو میں نے کیا پہلے، لیکن اصل معنی الفاظ کے لحاظ سے یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں پہ ہم تیری ذات کو مسلط کرتے ہیں، تیری ذات کو، اور جس کی گردنوں پہ اللہ کی ذات مسلط ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ہل بھی نہیں سکے گا۔ لیکن اللہ کی شان عظمت کے مقابلے میں وہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں لے آتے ہیں، لہذا ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرما لیتا ہے کہ اللہ تبارک سب کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک کو وقوع قیامت کی بات سمجھائی کہ دیکھو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا کافر انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو زمین و آسمان کی پیدائش اللہ کے نزدیک انسان سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ انسان 5 فٹ کا اس کی پیدائش کیا ہے؟ جب اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمینیں پیدا کی تو 5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب ایک مرتبہ اس کا نمونہ بھی سامنے آ چکا، نمونہ سامنے آ چکا، چیز تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتی ہے، پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جب اس کا نمونہ نہ ہو، نمونہ بھی آ گیا، اب اس کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ معمولی سی بات ہے، اتنا ہی نہیں سوچتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر یہ بات سوچتے کبھی انکار نہ کر دے یہ۔ اچھا جی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کیوں نہیں ہوگی؟ قیامت کو فرمایا کہ جیسے لوگوں کی نظر میں بینا اور نابینا برابر نہیں، بینا اور نابینا ظاہر ایک مزوں میں، ایک اچھی حالت میں ہر چیز اس کو نظر آتی ہے، اور نابینا بری حالت ہے اس کی، وہ تو ہر چیز سے معروم ہے، کوئی چیز اس کو نہیں نظر آتی، معذور ہے۔ جیسے لوگوں کی نظروں میں وہ برابر نہیں، تو ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ایمان والا، نیک اعمال والا اور برائیاں کرنے والا، گناہوں کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں اللہ کی نظروں میں۔ تو جب اللہ کی نظروں میں دونوں برابر نہیں تو کیا اللہ ویسے ہی چھوڑ دے، یوں ہی چھوڑ دے، قیامت نہ برپا کرے، اپنے سامنے نہ کھڑا کرے، اور دونوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ نہ دے؟ یہ تو پھر عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے قیامت کا آنا، لوگوں کا سامنے کھڑا ہونا اور حساب کتاب یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ فرمایا کہ قیامت البتہ آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی اہمیت بتائی کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو کیا کروں گا؟ تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا۔ میرے سوا کسی اور کو پکارو گے تو تمہاری پکار دعا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، تمہیں کچھ نہیں دے سکیں گے، نہ نفع نہ نقصان۔ میری ذات ہے کہ نفع نقصان کی کیا ہے؟ مالک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کے۔ دعا کو لفظ کی ابتدا میں اللہ نے پکار کو دعا فرمایا، دعا کے لفظ سے یاد کیا، لفظ کی ابتدا میں، آیت کی ابتدا میں دعا کے لفظ سے یاد کیا، اور آیت کے آخر میں اللہ نے عبادت کے لفظ سے یاد کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ عبادت اور دعا دونوں ایک ہی چیز ہے، عبادت دعا دونوں ایک ہی چیز، یا دوسرے الفاظ میں دعا عبادت کا حصہ ہے، دعا عبادت کا، ہاں، عبادت میں جہاں نماز داخل ہے، زکوٰۃ داخل ہے، روزہ داخل ہے، ذکر و اذکار داخل ہے، وہاں اس میں کیا ہے؟ مانگنا بھی داخل ہے، عبادت پھر دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ مانگنے والے سے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا وہ متکبر ہے۔ رب کہتا ہے، رب جو ہاتھ نہیں پھیلاتا مجھ سے مانگنے کے لیے وہ متکبر ہے، اور اللہ متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتا۔
مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ اللہ کے نزدیک دوسری کوئی چیز عزت والی نہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا وہی عبادت کا مغز ہے۔ ٹھیک وجہ عبادت سے اللہ کی بے نیازی اور بندے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اس کی بے نیازی بندے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے عبادت سے، اور یہ چیز سب سے زیادہ دعا سے ہوتی ہے۔ جب مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ میں بڑا عاجز ہوں اور میں بڑا کمزور ہوں، تو سب ہر چیز پہ قادر ہے، میری فلانی ضرورت پوری کر دے، فلانی ضرورت، اور ہاتھ یوں پکڑے ہوتے ہیں۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اس کی بے نیازی اور بندے کی عاجزی کا اظہار ہو جائے، یہ دعا سے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک روایت میں کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عین عبادت ہے، دعا ہی عین عبادت ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی دعا کی وجہ سے انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ دعا ہی تقدیر معلق کو، لٹکی ہوئی تقدیر کو اگر مانگا تو یہ ہوگا، نہیں مانگا یہ ہوگا، محنت کی تو یہ ہوگا، نہ محنت کی تو یہ ہوگا، ایک ٹوٹل تقدیر ہے نا، ہر حال میں ہو۔ ایک اس کو مبرم کہتے ہیں، ایک معلق، تو دعا اس کو بھی ٹال لیتی ہے۔ دعا تو ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر دعا کی مختلف قسمیں دعا کی۔ ایک دعا فرض ہے،